جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا وکل حسن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی مہربانی ہوئی، اس خداوند قدوس نے یہ ادارہ مقبول اور بافید ادارہ آج سے نہیں بلکہ سن 1952 سے خدمت انجام دے رہا ہے۔ ہمارے خسر حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے کے بانیوں میں تھے۔ اس ادارے میں تقریباً 56 سال تک یعنی آخری سال تک منسلک رہے۔ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، ہمارے اس علاقے میں الحمدللہ مدارس آج سے نہیں بہت دنوں سے ہے۔ خود حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ یہاں تشریف لائے تھی انجمن اسلامیہ میں کشن گنج میں۔ میں اس وقت نوجوان تھا، حضرت کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ میں فوراً گیا حضرت کے پاس اور حضرت سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت نے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت نے دعا کی اور اس ادارے کے لیے حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ بھائیو، حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کو دیکھنے والے تو آپ بہت کم رہ گئے، لیکن شاگردوں کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ جو ہے قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک چھوٹا واقعہ میں آپ کے سامنے سناؤں۔ سن 1996 میں حضرت فدا ملت رحمۃ اللہ علیہ کا قیام رمضان بنگلہ دیش میں ہوا، ڈھاکہ میں۔ میں اس زمانے میں گجرات میں جامعہ حسینیہ راندیر سورت میں پڑھاتا تھا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو میں نے فون کیا تو کہا بھائی اغلب تو یہ ہے کہ انشاءاللہ امسال قیام رمضان بنگلہ دیش ہی میں ہوگا۔ بہرحال ہمارے یہاں گجرات میں چھٹی ہوئی، میں گھر آیا۔ اس وقت تک پروگرام طے ہو چکا تھا۔ رمضان سے قبل میں اکیلا، چونکہ مفتی جاوید صاحب کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا،
میرے قبلہ مولانا عبدالرشید صاحب کے پاس تو نہیں تھا. اب میرے پاس جو ہے اتفاق سے کبھی باہر ملک جانا ہوا نہیں، لیکن پاسپورٹ بنا لیا تھا، اکیلا ہی چلا. خیر پورا رمضان وہاں رہنا نصیب ہوا. حضرت نے وہاں ایک واقعہ سنایا تھا. اصل تو مقصود یہ ہے کہ ہم لوگ ہندوستان کے ہم لوگ 20-22 آدمی ہوں گے یا کم و بیش. ایک واقعہ سنایا تھا کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہنے سے انسان کو کیا ملتا ہے. ابھی حضرت نے تقریر کی اہل اللہ کی صحبت. اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں رہنا نصیب فرمائے، ان سے تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت فدا ملت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خود واقعہ سنایا تھا، اور میں نے خود، اور بھی لوگ تھے، میں نے بھی سنا. حضرت نے فرمایا بجنور ضلع میں سیوہارا ایک قصبہ ہے، مشہور قصبہ ہے، جہاں مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، پوری دنیا میں مشہور ہوئے. وہاں ایک چودھری صاحب تھے، چودھری صاحب بڑے مالدار، ہزاروں بیگھے زمین. اللہ کی مہربانی ان کا تعلق کسی طریقے سے حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گیا. حضرت کے وصال کے بعد جانشین شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ سے ہو گیا. جب آخری وقت ہوا، حضرت چونکہ وہاں آتے تھے، یہ چودھری صاحب بھی وہاں جایا کرتے تھے. اس صحبت کی وجہ سے بڑے مالدار تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، 5 بیٹے ہوئے، 5 بیٹے عالم دین بنے. یہ صرف صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. اچھی صحبت اختیار کرو گے تو اچھا بن جاؤ گے، اگر بروں کی صحبت میں رہو گے تو برا بن جاؤ گے. صحبت اثر ہے. الصحبت مؤثرۃ. بھائیوں 5 لڑکے تھے، 5 لڑکے سارے عالم دین ہوئے. اس زمانے میں پیسوں کی ان کے پاس کمی تو تھی نہیں، انگریزی پڑھا سکتے تھے لیکن نہیں پڑھایا انہوں نے، مدرسوں میں بھیجا. 5 لڑکے عالم دین ہوئے. جب آخری وقت آیا، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. ایک تو مجھے اور عمر مل جائے، اور عمر مل جائے، اور مجھے عمر مل جائے، اور ایک دولت کی حوث، اور مال ہو، اور مال ہو. جب بوڑھے ہوئے تو کہنے لگے ارے میرے فلاں کھیت کا کیا ہوا، ارے فلاں مکان کا کیا ہوا، ارے وہاں پر جو باغ ہے اس باغ کا کیا ہوا، میرے پوتا کا کیا ہوا. 4-5 لڑکے عالم دین تھے. کہتے تھے ابا جی آپ تو پکے آم ہو، کب ٹوٹ جاؤ، آپ کو کیا ضرورت ہے زمین کی، آپ کو کیا ضرورت ہے جائیداد کی، آپ کو کیا ضرورت ہے کھیت کی، آپ تو اللہ اللہ کرو، کب اللہ کے یہاں سے حکم آ جائے. لیکن مانتے نہیں تھے، مانتے نہیں تھے، ڈانٹ دیا کرتے تھے. اس زمانے کے لڑکے تو تھے نہیں، وہ بھی عالم دین تھے، سب بالکل ایک دم چپ ہو جاتے تھے. اسی دوران میں حضرت شیخ الاسلام جب اللہ کو دیوبند تار کیا. اس دوران فون فان تو تھا نہیں. حضرت نے کہا میں فلاں گاڑی سے آ رہا ہوں، گاڑی صحت تشریف لائے. سیوہارا میں یہ 5 بھائی وہاں موجود تھے، اور حضرت کو دیکھ کر کے اتنا رونا شروع کیا، اتنا رونا شروع کیا، زاروں قطار رونے لگے. حضرت نے سمجھا کہ شاید والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. کیا والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور اردو کی طرح سے رو رہے ہو؟ کہ حضرت انتقال تو نہیں ہوا، گاڑی میں بیٹھیے ہم بتاتے ہیں.
اس کے بعد سارا واقعہ بیان کیا. حضرت ہم چاہتے ہیں آخری وقت ہے, دنیا سے جانے کا وقت ہے, اللہ اللہ کر کے جائیں. یہ کھیت اور پھلا اور چلا اور یہ دولت اور یہ جائیداد, یہ کیا کام آئے گا ان کا؟ اس لیے ہم آپ کو بلائے ہیں. حضرت تشریف لے گئے. حضرت کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے, حضرت فرمایا مولانا حبیب الرحمان صاحب. مولانا حبیب الرحمان صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا, انہیں حضرت فدا ملت نے فرمایا, اور حضرت فدا ملت کی زبان سے میں نے خود سنا, اور بھی لوگ تھے, سارے لوگ تھے. حضرت کمرے میں تشریف لے گئے, دروازہ بند کیا گیا. پہلے ہم پانچوں بھائی تھے, حضرت تھے اور والد صاحب تھے. سلام ہوا, مصافحہ ہوا. اس کے بعد حضرت نے گردن جھکایا. جھکانا تھا, پورے کمرے سے جو اللہ کی آواز شروع ہوئی, اللہ اللہ اللہ. چارپائی سے اللہ کی آواز, دیواروں سے اللہ کی آواز, کرسی سے اللہ کی آواز. بدنے سے جو بدنا لوٹا بھر کر اس زمانے میں بدنا ہوتا تھا, آج تو ہمارے علاقے میں ختم ہی ہو گیا. بدنے سے اللہ کی آواز. اسی دوران میں والد صاحب کی زبان سے بھی اللہ جاری ہو گیا, اللہ 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 جاری ہو گیا. 15 منٹ تک یہ کیفیات رہی. ایسا معلوم ہوتا کہ پورا کمرہ بالکل ایک آواز سے گونج رہی ہے. یہ مجمع ہے, اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. جب 15 منٹ گزر گیا تو حضرت گردن اٹھائے, سب کیفیات ختم. لیکن والد صاحب کی زبان سے اللہ جاری رہا. اور اس کے بعد حضرت تشریف لے گئے دیوبند. 3 دن تک دنیا میں رہے, ایک آن کے لیے دنیا کو یاد نہیں کیا. اللہ 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 کہتے ہوئے اللہ کے پیارے. بھائیوں, ابھی جو حضرت نے بیان کیا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول صحبت اہل اللہ, یہ ادارہ اسی شخصیت کی دعا کا میں نتیجہ سمجھتا ہوں کہ آج اللہ نے یہ لاک ڈاؤن کیا ہوا, اللہ نے قسمت کو اس ادارے کے لیے کھول دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, قیامت تک کے لیے اس ادارے کو اور تمام اداروں کو اس کا فیض جاری اور ساری فرمائے. بھائیو, ہم لوگ یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم کچھ لے کے یہاں سے جائیں. اس لیے اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ قلب سلیم کی توفیق عطا فرمائے, قلب سلیم کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی, اور حضرات علماء کرام جانتے ہیں. سونے کے وقت میں دعا کرتے تھے, یا اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما. کیا مطلب؟ اپنے سینے میں کسی کا بھی سونے سے پہلے کوئی دل میں جو ہے آپ کا حسد, کینہ, کپٹ کچھ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے خود فرمایا, اے میرے صحابہ, کسی کے بارے میں مجھے شکایت مت کیا کرو, میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب بالکل صاف شفاف رہے, کسی کے بارے میں کینہ نہ رہے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام موجود تھے. ایک صحابی آئے پورب طرف سے, وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, بائیں ہاتھ میں چپل تھی, آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو وہ جو آدمی آ رہا ہے وہ جنتی ہے. وہ آئے, بیٹھ گئے, مجلس ختم ہو گئی. پھر دوسرے دن وہی صحابی اسی کیفیات کے ساتھ آ رہے تھے. آپ نے اشارہ فرمایا, دیکھو وہ جو آ رہے ہیں وہ جنتی ہے. تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب قریب آ گئے تو میں کہا, یا رسول اللہ, یہی آدمی, یہی.
تو آپ نے ہاں یہ آدمی جنتی ہے. بھائیو بار بار کتنی مرتبہ ہوا؟ 3 دن بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب مسجد ختم ہو گئی میں نے کہا میرے والدین سے لڑائی ہو چکی ہے، میں نے 3 دن جو قسم کھایا ہے کہ میں گھر نہیں جاؤں گا، آپ اگر فضل فرمائیں میں آپ کا مہمان بن جاؤں اور 3 دن جو ہے میں آپ کے یہاں رہوں تاکہ میری قسم پوری ہو جائے ورنہ حرج ہو جاؤں گا. بھائی کوئی بات نہیں آپ رہیے میرے پاس، مہمان نواز تھی حضرات، میں جو کھاؤں گا کھلاؤں گا آپ رہیے میرے پاس. 3 دن تک رہے اور رات اور دن پورا مکمل یہ ٹوہ میں رہے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے، کون سا عمل اس کے اندر ہے جو حضور نے فرمایا جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. کون سا عمل ہے؟ رات کو دیکھا، دن کو دیکھا، جلوت میں دیکھا، خلوت میں دیکھا، پھر نماز روزہ تسبیحات جو ہم لوگ کرتے ہوئی. جب 3 دن پورا ہو گیا فرمایا بھائی میرے گھر والوں سے کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہوئی ہے، حضور نے بار بار 3 دن آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. میں نے کوئی خاص عمل تو آپ کو دیکھا نہیں، اب اندر میں آپ کا کیا ہے برائے مہربانی آپ بتا دیں تاکہ میں بھی اس پر عمل کروں تاکہ میں بھی جنتی بن جاؤں. صحابی نے کہا بھائی اللہ کا احسان ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ہے کہ حضور نے میرے بارے میں فرمایا. مجھے آپ نے دیکھا ہی، میں کوئی کام تو کیا نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ جزا خیر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں فرمایا. پھر اس کے بعد کہا بھائی جب تم پوچھ ہی رہے ہو سن لو، میں کسی کے بارے میں بھی اپنے سینے میں کوئی کینہ نہیں رکھتا ہوں، کوئی حسد نہیں رکھتا ہوں، کوئی جلن نہیں رکھتا. میرا سینہ جو ہے تمام انسانوں سے بھی ایک دم پاک ہے، میں حسد نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا. تو میں کہ یہی وہ بات ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے، اس لیے حضور نے تمہارے بارے میں جنتی فرمایا. اس لیے قلب سلیم کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، سینہ ہمارا پاک رہے. تمام کے تمام انسان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سینہ ہمارا اس سے پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالی حسد سے، ہم سب کی کینہ سے، جلن سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش. نیکسٹ میسج اب